السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں خیر و عافیت ہوں گے۔ اسلام میں شراب کیوں حرام ہے؟ شراب پینے والے ضرور سنیں مفتی سلمان۔ ویسے تو پورے ملک کو نشہ سے پاک ہونا چاہیے، لیکن خاص طور پر جب بھی ڈپارٹمنٹ والے اور خاص طور پر نارکوٹک والے جب بات کرتے تو یہ کہتے ہیں کہ آپ کے لوگ زیادہ نشہ میں ہیں، آپ کے لوگ زیادہ نشہ میں ہیں۔ اس کے دو کارن ہو سکتے ہیں، دو وجہ ہو سکتی ہیں۔ ایک تو جلدی پیسہ حاصل کرنے کے لیے ہر آدمی بہک جاتا ہے، اور دوسرا ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت یہ پورے کے پورے خطے کو نشہ میں مبتلا کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ چھپی ہوئی چیزیں نہیں ہیں۔ کسی چلتے پھرتے آدمی سے بھی پوچھ لو تو وہ نشہ کا اڈا بتا دیتا ہے، یہاں ملتا ہے، یہاں بکتا ہے۔ حالات تو یہ ہے آج۔ تو جب چلتے پھرتے آدمی کو معلوم ہے تو حکام وقت جو پاور رکھتے ہیں کیا ان کو نہیں معلوم؟ سب معلوم ہے۔ تو پھر کون ہے جو ان کو نشے میں مبتلا کر رکھا ہے؟ ایک چیز یہ سمجھ میں آتی ہے، دنیا ان کو اچھی طرح سے پہچانتی ہے۔ یہ عام لوگ نہیں ہیں، یہ عام لوگ نہیں ہیں، یہ محمد عربی کے شعر ہیں۔ ان کو نشہ میں اتنا سلاؤ کہ اٹھنے کی ہمت نہ ہو۔ جس دن یہ اٹھ گیا تو اچھے اچھوں کا سونا حرام کر سکتا۔ نہیں اٹھنا چاہیے، نہیں اٹھنا چاہیے۔ تمہیں اس طرح سے آج پوری دنیا میں صرف نشہ یہاں نہیں ہے، سعودی بھی مبتلا ہے اس میں، عرب کی کئی کنٹریز ایسی ہیں جہاں سب مبتلا ہے، اور بغیر کسی پاورفل ذریعے کے یہ چیز نہیں ہوتی۔ حضرت اتنی فکر کے ساتھ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ دل درد کرتا ہے جب اپنے بچوں کو نشہ میں دیکھتے ہیں، اور جس علاقے میں یہ آپ لوگ ہیں، حضرت یہاں پر ہیں، یہ علاقہ تو مشہور سے مشہور ہوتا جا رہا ہے، مشہور سے مشہور ہوتا جا رہا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، اگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رائی کے دانے کے برابر بھی محبت رکھتے ہو، باز آ جاؤ آج کے دن۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ تم برباد ہو جاؤ گے تو تم یہ سمجھتے ہو کہ کس کو کیا پڑی ہے، نہیں، میرے آقا تمہارے قدموں میں کانٹا بھی چبھے تو اس کا درد محسوس کرتے ہیں۔ میرے آقا کو درد ہوتا ہے۔ اگر اپنے نبی کو کوئی ایذا دینا چاہتا ہے تو کیا کوئی ایسا ہمت والا آدمی ہے یہاں پر جو رسول اللہ کو ایذا دینا چاہتا ہو، میرے آقا کو درد دینا چاہتا ہو؟ ہر جمعرات کو ہمارے اعمال میرے آقا کے سامنے فرشتے پیش کرتے ہیں، تمہارے سب کے اعمال، ہمارے سب کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ فلاں بن فلاں نے پورے ہفتے میں کیا 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 ہے، ہمارے اعمال پیش ہونے والے ہیں، اور حضور فرماتے میں سب کو ان کے باپ کے نام سے پہچانتا ہوں، سب کو پہچانتے ہیں میرے آقا۔ جو بچے غلط روی میں مبتلا ہوئے، میری ان سے مؤدبانہ التماس، مجھے چھوٹا سمجھو جس طرح سے بھی سمجھو، آج اٹھو ایک انقلاب لے کر کے آؤ، آج اٹھو ایک ریولیوشن لے کر کے آؤ۔ دنیا آج بھی تمہاری طرف دیکھ رہی ہے کہ بدلو گے تو تم ہی بدل سکتے ہو، تم ہی نے بدلا تھا اس کائنات کو، آج پھر بدلاؤ آئے گا تو تمہارے ذریعے سے آئے گا۔ دنیا دوسروں کی طرف نہیں دیکھ رہی ہے، اس لیے کہ دنیا کو پتا ہے بدلنے والے مدینے سے نکلے تھے، بدلنے والے بدر میں آئے تھے، بدلنے والے احد میں آئے تھے، بدلنے والے خندق میں آئے تھے، اور کائنات کو بدلنے والے کربلا میں آئے ہوئے تھے۔ میرے عزیزوں، آج ان کے پیروکار اگر تم اپنے آپ کو مانتے ہو تو اٹھو اور بدلو، اٹھو، وہ گرنا حشر نہ ہوگا پھر کبھی، دوڑو کہ زمانہ چال اپنی چل چکا۔ اور پھر مساوات کی بات جہاں تک میں کرنا چاہتا ہوں، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو اٹھایا تھا، ایک شاعر کیا خوب کہتا ہے، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہمدوش سریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اٹھایا ہے۔ آج کے دن کی جو سب سے بڑی بات میں کہہ رہا تھا وہ یہ ہے، 20 اپریل کو وہ رسول تشریف لایا ہے جس نے انسانوں کو ان کی حقیقت سے آشنا کرایا ہے۔ تم انسان ہو تو کیسے جیو، جانوروں کی طرح نہیں۔ دنیا تمہیں جنگلی بنانا چاہتی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں بہت سارے جنگل سے چھوٹے ہوئے یہاں پہ بھی آئے ہوئے، یہاں پہ مطلب دنیا میں ہمارے معاشرے میں آئے ہوئے ہیں، ان کو دیکھ کر لگتا نہیں انسانی شکل ہے،
इंसानों की तरह जीना सिखाया मेरे आका ने, इंसान को इंसानियत से आशना कराया, सबसे बड़ा पैगाम है। दोस्तों, हमसे बड़े आलिम दीन सलमान अज़हर साहब का बयान सुने। इस्लाम में शराब क्यों बंद? शराब बंद नहीं, हराम क्यों? यानी बंद से मतलब हराम है तो फिर बंद होने चाहिए। जो लोग शराब पीते हैं वो ये बात कान खोल कर समझ लें कि आपको नशे में ये दुनिया डालना चाहती है, और नशे में जब डाल देगी तो आपके साथ क्या होगा, इसका अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। नार्को टेस्ट करने वालों ये भी पाया कि सबसे ज़्यादा नशा में कौन है। नशा में होने के लिए कुछ लोग, ये नहीं कि शराब का ही नशा, जल्दी से जल्दी पैसा कमाने के लिए, जल्दी से ज़्यादा अमीर बनने की लालच में लोग नशा करते हैं। अगर किसी ने फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी ने ये कह दिया कि मैं तुम्हें 2 करोड़ रुपए देता हूँ सिर्फ शराब के 1 घूंट पी लो। दोस्तों, कुछ लोग हैं जो पी सकते हैं। दोस्तों, एक एग्ज़ाम्पल है, एक वाक़या ये भी है कि एक शख्स के पास आते हैं और कहते हैं मैं तुम्हें इसके गुनाहों, इस काम को करने के लिए तुम्हें एक बहुत बड़ी रकम दूँगा, पहले इसको कत्ल कर डालो। उन्होंने कहा इस्लाम में कत्ल करना गुनाह है, किसी को बग़ैर तकलीफ़ के कत्ल नहीं किया जा सकता, इस सबसे बहुत बड़ा गुनाह है, इसको मैं नहीं करूँगा। उन्होंने कहा फिर नमाज को छोड़ दो। उन्होंने कहा कि नमाज को छोड़ दो, ज़िना कर लो। तो ज़िना करना बहुत बड़ा गुनाह है, ज़िना नहीं किया जाता। फिर कहा उन्होंने कि शराब पी लो। जब शराब पी लिया तो ये सारी काम, जब शराब पीता है तो ये सारे काम ऐसे करता है जैसे वो पागल हो गया। तो शराब पीने का जो नुकसान है दोस्तों बहुत बुरा है। खैर, हमसे बड़े आलिम दीन सलमान अज़हर साहब का बयान सुने और उस पर कोशिश करने, अमल करने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं किसी